یہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہیں پرانے کھنڈرات میں، کہیں سمندر کی گہرائیوں میں اور کہیں آسمان کی بلندیوں میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں جنہیں انسان صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتابیں جو ایسی زبان میں لکھی گئیں جو دنیا کی سمجھ سے بالا تر ہے، گاؤں جو اچانک غائب ہو گئے اور لوگ جو اڑتے اڑتے وقت کی دھند میں کھو گئے۔ آج ہم دنیا کی مسٹیریس سٹوریز میں سے کچھ مسٹریز کے بارے میں بات کریں گے۔ صرف ایک پائلٹ نہیں بلکہ خواتین کی طاقت اور حوصلے کی علامت سمجھی جانے والی امیلیا ایئرہارٹ 1937 میں دنیا کا چکر لگانے نکلی تھیں، لیکن اچانک ان کا جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لاش اور ملبے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی سرچ آپریشن لانچ کی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گئیں اور کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہیں جاپانی فوج نے قید کر لیا۔ امیلیا کی گمشدگی آج بھی ایوییشن کی سب سے بڑی مسٹری ہے۔ سوچیں آپ کے ہاتھ میں ایک قدیم کتاب ہو مگر اس کے الفاظ دنیا کی کسی زبان سے نہ ملتے ہوں۔ یہ کتاب ہے وائنیج مینیوسکرپٹ۔ 1400 کی دہائی میں لکھی گئی یہ کتاب تصویروں اور الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ تصویریں ایسے پودوں کی ہیں جو زمین پر پائے ہی نہیں جاتے، عورتوں کی عجیب ڈرائنگز، ستاروں کے نمونے اور ناقابل فہم سمبلز۔ 1912 میں یہ کتاب سامنے آئی اور تب سے سائنسدان، کرپٹوگرافرز، حتیٰ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اسے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہے۔ 1518 کا یورپ۔ ایک عورت اچانک گلی میں ناچنے لگی۔ لوگوں نے یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ شاید آنٹی کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، مگر اگلے دن مزید لوگ ناچنے لگے اور دیکھتے دیکھتے سینکڑوں لوگ گلیوں میں ناچنے لگے۔ یہ ناچ عام ناچ نہیں تھا، وہ لوگ دن رات ناچتے رہے، ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ گرتے اٹھتے اور پھر ناچنے لگتے، کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ تھکن اور دل کے دورے سے مر گئے۔ یہ ڈانسنگ پلاگ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ یہ میس ہسٹیریا تھی یا کوئی بیماری، آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا۔ انگلینڈ کے ایک گاؤں وولپٹ میں کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب اچانک 2 بچے نمودار ہوئے۔ ان کی جلد سبز تھی، وہ عجیب زبان بولتے تھے اور کھانے کے لیے صرف را بینز مانگتے تھے۔ گاؤں والوں نے ان کو اڈاپٹ کیا، دیکھ بھال کی، وقت کے ساتھ ان کی رنگت نارمل ہو گئی اور انہوں نے انگریزی زبان بھی سیکھ لی۔ ان بچوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی اندھیری جگہ سے آئے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں نکلتا۔ یہ کون تھے؟ یہ سوال آج بھی ایک مسٹری ہے۔ کینیڈا کی برفانی وادی۔ ایک شکاری اپنے سفر میں ایک گاؤں پہنچا، لیکن وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گھروں میں کھانا رکھا تھا، چراغ جل رہے تھے، برتنوں میں پانی جمع ہوا تھا، مگر پورے گاؤں میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ایک پورا گاؤں بغیر کسی نشان کے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ قبرستان کی کئی قبریں بھی کھلی ہوئی تھیں اور لاشیں غائب تھیں۔ کیا ان سب کو کسی پراسرار طاقت نے نگل لیا؟ یہ سوال آج بھی انسان کو ڈراتا ہے۔ اب یہ کہانیاں حقیقت ہیں یا محض افسانے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔